اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن بریدة قال حدثني عمران بن حسین وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القائد۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کر نماز پڑھی اس کو کھڑے ہونے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا، اور جس نے لیٹ کر نماز پڑھی اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صورت بیان کی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو سب سے افضل صورت یہی ہے، اور اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہونے کی بنسبت آدھا ثواب ہے، اور اگر کوئی لیٹ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی بنسبت بھی آدھا ثواب ہے۔ یہاں پہ مسئلہ فرض نماز کا نہیں ہے، مسئلہ بیان ہو رہا ہے نوافل کا۔ اگر فرض مراد لیا جائے اس سے کہ یہ فرض نماز کے اندر بھی یہ کیفیت ہوگی تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو شخص کھڑا ہونے پہ قادر ہے وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ میں صحت مند ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں، اگر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا تو میری نماز سرے سے ہوگی نہیں، ثواب کا تو تعلق ہی ختم ہو گیا۔ تو جب بیٹھ کے نماز ہی نہیں ہوگی تو پھر آدھا ثواب کا سوال نہیں آتا۔ یہاں پہ مراد نوافل ہیں، جن نوافل کے اندر اجازت ہے۔ اس سے پہلے حدیث مبارکہ گزر چکی ہیں جن کے اندر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے اوپر نماز پڑھی ہے، یعنی سواری کے اوپر سواری چل رہی ہے یا سواری روک کے سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے حضور نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ نوافل کی ہیں، فرض نماز کی نہیں ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم نفل کی نماز پڑھتے ہیں تو نفل کی نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے پڑھے تو اس کو ثواب ہے، سب سے افضل عمل یہ ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ہے، اگر کوئی لیٹ کے پڑھے تو اس سے بھی آدھا ثواب ہے۔ یہ ہے فرض میں اگر کوئی معذور شخص ہے تو اس کو ان تینوں صورتوں کی اجازت ہے۔ میں معذور ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میرے لیے کھڑے ہونے کا جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جائے گی، میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، وہی اجر جو کھڑے ہو کے پڑھنے میں ہے وہی مجھے بیٹھ کر ملے گا۔ فرض نماز میں عذر کی صورت میں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر فرض نماز کے اندر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو میرے لیے بیٹھنے کا فرض جو ہے یہ ساقط ہو جائے گا، میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا۔ تو لیٹ کے نماز پڑھنے میں اور بیٹھ کے نماز پڑھنے میں عذر کی شکل میں ثواب سب کو برابر ہے، ثواب میں کمی نہیں ہے۔ نوافل کے اندر کمی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نوافل میں کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت ہے۔ اعتراض جو ہم کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے فرض اور واجب کی اوپر۔ فرض اور واجب سے نیچے فقہا کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو روک ٹوک نہ کی جائے۔ جب ایک چیز نفلی عبادت ہے وہ اپنے انداز سے جس طرح کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، کم سے کم کر تو رہا ہے۔ کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے نکل گئے، اور کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو نماز ہی سرے سے نہیں پڑھتے۔ تو کم سے کم ایک بندہ نوافل تک گیا تو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے تو وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کا دل مضبوط ہوگا تو وہ کبھی نہ کبھی کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ لے گا۔ اس لیے جو بڑے علماء ہیں ان کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ فرض اور واجب سے نیچے کسی کو روک ٹوک نہیں کرتے۔ نوافل میں چونکہ اجازت ہے تو نفلی عمل ہے، جس طرح وہ کرتا ہے اس کو کرنے دے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بنائی جائے۔ نوافل کے اندر اگر کوئی بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس صورت میں ہو کہ اس کو ثواب کم ملے گا۔ نوافل میں اگر کوئی شخص بغیر عذر کے لیٹ کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے ہے کہ اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی بنسبت بھی
کم ثواب ملے گا۔ نوافل میں اگر کوئی سواری کے اوپر سوار ہو کے بغیر عذر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سواری سے ہٹ کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کی بنسبت کم ثواب ملے گا۔ تو افضل صورت یہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کے پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔